ہم سورہ روم شروع کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریب ترین سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے اس غلبے کے بعد، سیغلبون، اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تمام اقتدار، اختیار، معاملات ہیں۔ من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھے اور بعد میں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح المؤمنون، مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی یہ بات نہیں جانتی۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من حیات الدنیا، یعلمون، زیادہ تر لوگ کیا جانتے ہیں؟ ظاہرا، جو ظاہر ہے، من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ظاہر کو، وہم عن الآخرۃ، اور آخرت سے ہم غافلون، وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ رومی مغلوب ہو گئے، ابھی فی الحال رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے، شکست میں آ گئے، لیکن قریب ترین سرزمین یعنی شام و فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد بڑی جلدی غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام تر اقتدار ہے، اور پہلے بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو کچھ ہی سال میں یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ آج انہیں شکست ہو گئی، آج یہ مغلوب ہو گئے، کل کو انشاءاللہ یہ غالب آ جائیں گے۔ اب اس میں بضع سنین کہا، یہ جو کچھ یا چند ہے، عربی میں یہ منیمم 3 اور میکسیمم 9 سال کے بیچ میں چند سال کہلائے جاتے ہیں۔ یعنی 2 سے زیادہ 3 ہوتے ہیں تو 3 منیمم ہیں چند میں، اور میکسیمم 9 ہیں، تو یہ چند سال کا عرصہ ہے، اس میں یہ واپس غالب آ جائیں گے۔ کفار مکہ جو ہیں یہ ایران کے ساتھ تھے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر کفار تھے اور مشرکین تھے، اور رومی جو تھے یہ زیادہ تر نصرانی تھے، اہل کتاب تھے، تو مومنین ان کے ساتھ تھے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ فی الحال نہ پریشان ہوں، شام اور فلسطین میں اس وقت تو رومی مغلوب ہیں، اس وقت انہیں شکست ہو گئی لیکن ایران کے ہاتھوں، لیکن تھوڑا ہی وقت ہے، چند سال کی بات ہے کہ یہ پھر سے غالب آ جائیں گے۔ اور پھر اس دن مسلمان جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے، اللہ کی مدد مسلمانوں کو بہت فرحان اور شاد کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا، مگر زیادہ تر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ تو ظاہری اور ظاہر کی جو ٹھاٹ باٹ ہے اس پر جاتے ہیں، ظاہری طور سے ایسا لگ نہیں رہا کہ کبھی بھی ایران پر روم غلبہ پا جائے گا، تو دنیا والے اس کو سمجھتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہا ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور وہ کر کے دکھائے گا۔ اور جو دنیا کی ظاہری ٹھاٹ باٹ پہ مرے جاتے ہیں، آخرت کو بھلا کیا پہچانیں گے۔ عزیزان گرامی، جب رومی مغلوب ہو گئے، انہیں شکست ہو گئی، تو اہل مکہ نے بہت خوشیاں منائیں، بہت ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مسلمانوں کو منہ چڑھائے۔ اہل کتاب تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی تھی، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومیوں کو فتح نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں فتح کی خوشخبری سنا دی تو پھر انہوں نے شرط لگا لی، چند سال کی بات ہے، ایسا کریں، اب چونکہ عربوں میں
3 سے 9 سال تک چند سال مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم یہ شرط لگا لیتے ہیں، آپ ایسا کرو درمیان میں آ جاؤ اور شرط لگا لو کہ کب ان کو فتح ہوگی۔ ایسا نظر تو نہیں آتا، بظاہر کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ ان کو کبھی بھی فتح حاصل ہو، یہ کبھی بھی غالب آ سکیں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ شرط لگا لیتے ہیں۔ تو بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور کفار مکہ کے سردار بھی تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب میرے رب نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور پورا ہوگا۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی شرط لگ گئی اور 5 سالوں کی شرط لگ گئی۔ اب 5 سال میں رومی غالب نہ آ سکے تو حضرت ابوبکر نے ہاری ہوئی شرط کے مطابق ان کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد ہجرت کا وقت آ گیا۔ ہجرت کے بعد، اور یہ میں واضح کرتی چلوں کہ اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا، ہجرت ہو گئی، مسلمان آ گئے، اب رومیوں کو چند سالوں میں فتح حاصل ہو گئی۔ تب کفار مکہ نے اپنی شرط، کیونکہ وہ چند سال کی بات ہے، کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر سے انہوں نے لیے اور پھر واپس کر دیے۔ وہی اونٹ تھے، 100 اونٹ تھے شرط کے، کہ وہ انہوں نے لیے اور واپس کر دیے۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ 6 سال کا وقت تھا اور 6 سال کے بعد رومی غالب آ گئے، اور جب رومی غالب آ گئے اس بیچ ہجرت ہو چکی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو کفار مکہ نے اپنی شرط ہارنے کا کہہ کے 100 اونٹ بھجوا دیے مدینہ میں، اور حضرت ابوبکر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر یہ تو اب شرط تو حرام ہو چکی ہوئی ہے، آپ ایسا کریں کہ 100 اونٹ مدینہ کی باہر، حدود کے باہر جا کر ذبح کر دیں اور وہیں پہ تقسیم کر کے اندر مدینہ میں واپس آ جائیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ، الا بالحق، سوائے حق کے اور کسی چیز کے ساتھ پیدا نہیں کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے، من الناس، لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب سے ملاقات کے، لَکَافِرُونَ، ضرور انکاری ہیں۔ اولم یسیروا، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف، کیسے، کان عاقبت، ہوا انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانو، وہ لوگ تھے، اشد منہم، ان سے زیادہ سخت، قوتاً، ان سے زیادہ طاقتور، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی، اس میں جوتا بویا اور زمین کو آباد کیا، اکثر، ان سے زیادہ، مما عمروہا، جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح آیات لے کر، فما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ وہ ان پر ظلم کرے، ولیکن، اور لیکن، کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ سے خود ہی ظالم تھے۔ ثم، پھر، کان عاقبت الذین، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی، اساءوا، بہت برا ہوا، اسوا ان کذبوا، اس لیے ان کا انجام بہت زیادہ برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ، اللہ تعالیٰ وہ ہے، یبدأ الخلق، جس نے پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا، الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، ویوم، اور جس دن، تقوم الساعۃ، قیامت یا گھڑی قائم ہوگی یا قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، تو مجرم بہت مایوس ہو جائیں گے، ولم یکن لہم، اور نہیں ہوگا کوئی ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے معبودوں میں سے، شفعاء، ان کی شفاعت کرنے والا، وکانوا بشرکائہم، اور وہ اپنے شریکوں کے ساتھ، کافرین، خود
منکر ہو جائیں گے، خود کفر کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن گھڑی قائم ہوگی، یومئذ اسی دن، یتفرقون الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ تو وہ ہوں گے ایک باغ میں، یحبرون خوش و خرم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور یہ آخرت کے دن کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ ہوں گے، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ جو عذاب میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا، یعنی اسے پہلی بار پیدا کیا، بچہ پیدا کیا، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، پھر اسے موت دی، پھر اس کو کھڑا کیا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہی رب ہے جو قیامت کو لے کر آئے گا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم بہت مایوس ہوں گے، اور ان کے شریکوں معبودوں میں سے کوئی ان مجرموں کا سفارشی نہیں بنے گا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے اس دن منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ، مومن بھی اور کافر بھی، الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ باغ جنت میں بہت خوش اور خرم ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں موجود ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون تو تم پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور تسبیح کرتے رہو پچھلے پہر بھی، عشاء کے وقت بھی، اور جب ظہر کے وقت میں داخل ہو تب بھی۔ یخرج الحی وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، من المیت ویخرج المیت اور وہ مردہ کو نکالتا ہے، من الحی زندہ میں سے، ویحیی الارض اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وکذالک تخرجون اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، ان خلقکم کہ اس نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر اذا انتم بشر تنتشرون پھر تم اب بشر ہو جو ہر طرف پھیلے جا رہے ہو۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، ان خلق لکم کہ اس نے بنائے، اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے اپنے ہی جنس سے، ازواجن جوڑے، بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں، لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم اور اس نے پیدا کیا تم میاں بیوی کے بیچ، مودتاً محبت، و رحمتاً اور رحمت، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے تمہیں بنایا، اب تم ایک بشر بن گئے، ایک انسان بن گئے، اور جو بشر ہر طرف پھیل رہے ہیں، آل اور نسل اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، انسان یعنی مردوں کے لیے بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے ہیں کہ محبت اور رحمت آپس میں ایک دوسرے سے حاصل کرو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے بیوی میں سکون اور محبت رکھی ہے، بیوی کے لیے شوہر میں سکون اور محبت رکھی ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور خود اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورتوں کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ومن آیاتہ
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف اور اختلاف، مختلف قسم کی، السنتکم تمہاری زبانیں بولیاں، والوانکم اور تمہاری رنگتیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کا آسمانوں کا بنانا، اللہ کا زمین کا بنانا بھی ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہاری زبانیں ہیں، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، یعنی مختلف قسم کے رنگوں کے لوگ اللہ نے بنائے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، ضرور اس میں نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے، ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے منامکم تمہارا سونا، تمہاری نیند، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، وابتغاؤکم اور تمہارا ڈھونڈنا، من فضلہ اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دن میں تر و تازہ کر دیتا ہے اور تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہو اور رزق کماتے ہو۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شام ڈھلے تمہارے اعصاب، تمہارا جسم تھک جاتا ہے اور تمہیں نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیند دے دیتا ہے، اور پھر جب تم سو کے اٹھتے ہو تو پھر تر و تازہ ہوتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی ضرور اللہ کی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یریکم البرق، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفاً وطمعا، تمہیں ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی، وینزل، اور نازل کرتا ہے، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فیحیی بہ الارض، اور اس پانی سے وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے کے لیے اور تمہیں دکھانے کے لیے، امید دلانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مردہ بنجر زمین پہ آسمان سے پانی گراتا ہے تو وہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء، کہ اس نے قائم کیا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے آسمان کو، والارض اور زمین کو، بامرہ، اس کے حکم سے، ثم پھر، اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار، من الارض زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو پھر تم سب ایک ساتھ ہی باہر نکل آؤ گے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قائم کیا ہوا ہے، کھڑے کیا ہوا ہے۔ آسمان دھواں سے بنا ہے، اور آسمان کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی ستون نظر نہیں آتا ہے بھی نہیں، اور آسمان بھی ایک نہیں ہے، آسمان ایک چادر کی طرح اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے، اس کے حکم سے کھڑا ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، پھر آسمان ہے، 7 آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ آسمان یوں ہی کھڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ زمین بھی ایک نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے پھرنے کے مطابق بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی، اگر آپ دیکھیں دوسرے سیاروں کی طرح، تو اس میں گریویٹی نہیں ہے، اس میں گریویٹی ہے۔ ہمارے پیر، ہماری سواریاں سب یہاں جم جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایسی گریویٹی ہے کہ ہم رک جاتے ہیں، ہم اس پہ چلتے ہیں، ہم اس پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بلایا آسمان کو، گر پڑے گا، قائم نہیں رہے گا۔ جب زمین کو کہا رکی نہیں رہے گی، چل پڑے گی۔ اور جب انسانوں کو اس نے آواز دی تو سب کے سب اپنی قبروں سے ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور لبیک کہہ دیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔